حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، یہ اس لیے بتا رہا ہوں ربیع الاول کا مہینہ صرف پلاؤ کا مہینہ نہیں، درود و سلام کا مہینہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، مولوی صاحب کل بیٹی فوت ہو گئی، دیکھنا چاہتی ہوں کس حال میں ہے، کیا حال ہو رہا ہے، جاؤ میری ماں کو بتلا دینا تمہاری زندگی کا مقصد گانا نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد میوزک نہیں، اور تمہاری روح کی غذا دنیا دار کوئی آواز نہیں، بلکہ تمہاری روح کی غذا اللہ کا قرآن تھا تھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ آؤ میرے عزیزو، باتوں میں بات یاد آ گئی، اس بات کو یاد رکھنا۔ ذرا اور پیچھے چلو، ملتان کے اندر میرے عزیزو ایک مرد کلندر سو رہا ہے جس کو بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کی خدمت سے پانی پت سے حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے ملتان تشریف لے آئے۔ اللہ والا پڑھ رہا تھا، بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو شاگرد پہ پیار آیا، فرمانے لگے بیٹی جوان ہے، رشتہ کرنے کو تیار ہوں تو ہاں کے تین بول دے، بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں گا۔ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے سر نیچے کر دیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بہاول حق زکریا کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فخر الدین تلے تنہا رہ گئے۔ تنہائی کو دیکھ کر بہاول حق زکریا رحمت اللہ علیہ نے دوسری بیٹی دینے کا اعلان کر دیا۔ آپ کا بیٹا شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ درمیان میں دیوار بن گیا، کہنے لگا میرے ابا جان مال دے تیری مرضی، دولت دے تیری مرضی، خلافت دے تیری مرضی، مسند دے تیری مرضی، لیکن اپنی بہن کا رشتہ دینے کو تیار نہیں۔ فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ ابا جان ایسے آدمی کو بہن کا رشتہ نہیں دیتا۔ ابا جی جس کا اللہ کی ذات، جس کا ابھی تک نفس نہ مرا ہو۔ فرمانے لگے بیٹے تو نے ایسی کون سی بات دیکھ لی کہ جس کا نفس نہیں مرا؟ کہ کل فجر کی نماز کی، گرمی کا موسم تھا، امام صاحب نماز کی نیت مان کے تلاوت کر رہے تھے، میرا بھائی گرمی، میرا بہنوئی گرمی کی وجہ سے نیت نہیں باندھی، قمیض کے دامن سے پنکھا جھل رہا تھا، اور میرا ابا جان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جسے گرمی سردی کا احساس ہو جائے اب اسے اپنا بہنوئی بنائے غیرت گوہرا نہیں کرتی ہے۔ اللہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے کان میں آواز پڑی، چپ چاپ حضرت کی صحبت چھوڑی، پانی پت تشریف لے گئے۔ پانی پت کی گلیوں میں پھر رہے تھے، خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ فخر الدین کا جی تم تو پڑھنے گئے تھے، یہاں کا حالات سارے بتلائے، کہ دل چھوٹا نہ کر، میری بیٹی بھی ایک گھر میں موجود ہے، بالغ ہو چکی ہے۔ کون ہے؟ حافظ خدا بخش رحمت اللہ علیہ۔ کہ مجھے تو دیندار چاہیے، کہ مجھے اور تقوی پرہیزگاری کا پتہ کوئی نہیں۔ صبح مصلی پر بیٹھتی ہے، اس وقت ناشتے پہ روٹی نہیں توڑتی جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ اللہ ایسی لاؤ، کیسی لاتے ہو؟ ابا جی ایسا رشتہ تلاش کرو کہ بس پٹاخہ ہی بج جائے۔ ابا جی میں دوستوں نے دکھانی ہے، میرے دوست ویک کے اس کر اٹھن، جو دوستوں کو دکھائے گا پھر ایسا پٹاخہ بجے گا تو انشاءاللہ پٹاخہ تلاش ہی کرتا رہے گا۔ ایمان والی لے کے آ، قرآن والی لے کے آ، فوراً اقرار ہو گیا، ایجاب و قبول ہوا۔ عرصہ گزرا، پہلا بیٹا گود میں بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے۔ بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی رو رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، رونا بند نہ کیا۔ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو پریشانی لائی، کوئی کرنال کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی اللہ والا مل جائے، میں تلاش کروں اللہ والے کو لاؤں، کوئی پھوکا کوئی دم درود ہوگا، میرے بچے کو رونے سے سکون ملے گا۔ ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، حالات بتلائے۔ مجذوب
پیچھے پیچھے گھر کی طرف چل دیے. گھر کا دروازہ کھولا. فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا, وہ میرا بچہ تیل دل کا ابھی تک خاموش نہیں, دن رات رو رہا ہے. مجذوب نے گود میں اٹھایا, ماتھا چوما, مسکرانے لگ گئے. فرمایا جو تم اس کی دوائی کر رہے ہو دوائی وہ نہیں, دوائی میں کروں گا. اپنا منہ کان کے پاس کیا, کچھ اس کان میں پڑھا, دوسرے کان میں پڑھنے کی دیر تھی. ابو علی قلندر روتے روتے چپ ہو گئے. فرمایا وعدہ کرتا ہوں اب تیرا بچہ روئے گا نہیں. وہ مجذوب باہر نکلنے لگے. ابو علی قلندر کے باپ فخر الدین نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے آپ نے کیا پڑھا؟ شہد ہم نے چٹایا, گھٹی ہم نے چٹائی, اصلی گھی کی مالش سے ہم نے کی, شفا نہ ملی. آپ نے کچھ کال میں کیا پیغام دیا؟ چہرہ دیکھ کے کہنے لگے, فرمایا جب میں نے بچے کو آ کے دیکھا اس کے چہرے سے محسوس ہوا کہ اس کی ماں قرآن والی دنیا والی نہیں ہے. یہ 9 مہینے ماں کی کوک میں رہا, اس کی ماں نے دن رات اسے اتنا قرآن سنایا, اس کی غذا روٹی پانی نہیں اللہ کا قرآن بڑھ گئی. جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی, ماں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, بچے کو اس کی غذا ملنا بند ہو گئی, اس نے رونا شروع کر دیا. میں آیا, ایک آیت قرآن کی میں نے اس کان میں سنا دی, دوسری آیت اس کان میں سنا دی. تیل دل کے بھوکے بچے کو اس کی غذا مل گئی, اس نے رونا بند کر دیا. ایک اور اللہ والی بتلا دوں, اللہ اکبر اللہ. حضرت شجاعت علی صاحب کرمانی رحمت اللہ علیہ, شاہ کرمان کا رشتہ آ گیا. سنو عجیب بات, شاہ کرمان کا رشتہ آ گیا. شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے لیے دروازہ بجا. کون؟ کہ بادشاہ وقت کا نمائندہ ہوں. کیا لینے آئے ہو؟ کہ تیری بیٹی کا رشتہ. دروازہ کھولا, کانپنے لگ گئے. کہ تو؟ کہ یہ اپنے لیے نہیں, شاہ کرمان کے لیے. کہ 3 دن کے بعد آئیو جواب دوں گا. اندر گئے, بیٹی کے پاس بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگ. اللہ, بیٹی سے مشورہ کیا, بادشاہ وقت کا رشتہ آیا ہے. یہاں بیٹوں سے پوچھتے ہو کیا کرنا ہے, بیٹی سے کبھی نہیں منہ پھوٹتا کہ بیٹی تو بھی بتا کیا کرنا ہے. کاموں کی کے اندر کتنے مدارس ہوں گے بنات کے, عالمہ بناتے ہو, فاضلہ بناتے ہو, حافظہ بناتے ہو, شادی کا وقت انتخاب نہیں کرتے, ایسے کے ساتھ بیاہ دیتے ہو جس نے کبھی زندگی میں جمعہ نہ پڑھا ہو. میرے تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علی تشریف لائے, عبد الرحمن بن عوف نے دھکا دیا اندر, چلو اجرے میں جا, آقا اکیلے بیٹھے ہیں, یہ موقع ہے بات کرنے کا, جاؤ. چلے گئے. اللہ کے نبی میں آیا ہوں. آپ نے فرمایا تو روزانہ ہی آتا ہے؟ کہ نہیں, آج خاص مقصد کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ آقا میں بھی اکیلا رہ گیا, آپ کی بیٹی بھی اکیلی ہے, ہاتھ میں نے بڑھا دیا, قبول فرما لیجئے. حضور نے آسمان کی طرف دیکھا, یوں سر ہلایا اور کہا انشاءاللہ. علی رضی اللہ عنہ اپنا چہرے کو افسردہ سا بنا کے باہر تشریف لے گئے. عبد الرحمن بن عوف نے کندھا مارا, کیا بنی؟ کہ انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ. سینے سے لگا کے ماتھا چوما, کہ مبارک ہو, نبی کی انشاءاللہ ہاں ہی ہوا کرتی ہے. آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ جب علی رشتہ لے کے آئے, جبرائیل آسمان سے آئے, کملی والے انکار نہ کریو, تیرے خاندان میں اس وقت علی سے بہتر لڑکا کوئی نہیں ہے. علی کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے. گھر تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی, آٹا گوندتے گوندتے بیٹی کی طرف دیکھا, ہلکے ہلکے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا بیٹی ادھر تو آ. ابا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی مشورہ کرنا ہے. کہ ابا جی ابھی جلدی سے چپاتی پکا کے دیتی ہوں. کہ بیٹی نہ, روٹی کھانے میں دیر کر دی, امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی. آ جا. آٹے میں ہاتھ بھرے ہوئے تھے, آ گئے. جبرائیل بھی آ گئے ہیں اللہ کا پیغام لے کے, شادی علی سے کرنی ہے. خود بھی کہہ دیا انشاءاللہ. آئے پاس, بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کروں یا نہ کروں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, تیری میری اماں فاطمہ تو زہرا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا روئی کیوں؟ ابا کے سینے سے لگ کے زاروں قطار رو کے کہنے لگی ابا جان, جو سوال آپ کر رہے ہو یہ سوال تو مائیں کیا کرتی ہیں.
فرمایا خدیجہ کہاں سے لاؤں؟ وہ تو تجھے مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اپنی نشانی مجھے دے کے چلی گئی۔ اے فاطمہ میرے سینے سے پوچھ، میرے کلیجے سے پوچھ، خدیجہ کی جدائی کا مجھے کتنا صدمہ، تجھے کیا پتا؟ جب بھی مجھے خدیجہ یاد آتی ہے میں حجرے میں آ کے تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے تیرے چہرے میں خدیجہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ، 3 واقعے ہو گئے، شجاع کرمانی، درود شریف اور یہ۔ اگر کو تو تینوں مکمل کر دوں ورنہ دعا کر لے بھائی۔